یہ کشتی لڑنا بیکار کی بات ہے. ہم نے ان کے ہاتھ میں بال اور گیند اور بلہ پکڑوا دیا اور فخر کرتے میرا بیٹا بیٹر بننا ہے, میرا بیٹا بالر بننا ہے, میرا بیٹا کیپر بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشتی لڑ رہے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ میدان میں دوڑ لگا رہے ہیں, دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور آج کے یہ مسلمان ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑنے میں ان کو شرم آتی ہے اور کہتے ہیں مسلمان ہیں, اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے داعی تھے, ان کے اعمال یہ ہو رہے ہیں اور ہم بزرگ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. اور ایسے بزرگ کہ ہمیں دوڑنا تک نہیں آتا ہے, ایسے بزرگ جو ہمیں سائیکل تک چلانا نہیں آتا ہے, ایسے بزرگ جو ہمیں پنجا لڑانا نہیں آتا ہے. کیسے بزرگ ہیں؟ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. بزرگ سمجھ لیا گیا کہ صرف نماز پڑھو. بزرگ وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے کھٹکھٹا رہے ہوں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بزرگ وہ ہیں جن کی پیشانی پر کالے نشان پڑ جائیں. یقیناً یہ بھی بزرگوں کے اوصاف ہیں, لیکن بزرگ ہونے کے لیے طاقتور بھی ہونا ضروری ہے. چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بزرگ تھے اور کھاتے جوندہ کھاتے تھے, پستہ کھاتے تھے, بادام کھاتے تھے, طاقتور تھے. میرے عزیز دوستو, آپ کو بھی طاقتور ہونا پڑے گا. اگر طاقتور قلم کے اعتبار سے ہونا پڑے گا, زبان کے اعتبار سے ہونا پڑے گا, کیونکہ اس وقت اس بات کی بھی ضرورت ہے. میڈیا والے ہمارے سامنے ہیں, جس میڈیا کو کے تالاب کو گندا کر دیا گیا ہے, اس میڈیا والوں کو جواب دینا قلم کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے اپنی طاقت آزمائی کا, تاکہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کو دوڑنا تک نہیں آتا ہے, 1 کلومیٹر دوڑ نہیں سکتے ہیں آپ, اور کہتے ہیں ہم بزرگ ہیں. کیسا بزرگ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اہلیہ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. لہذا یہاں پر جتنے بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی دوڑ لگائیے اپنی بیوی کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں پر پبلک ہو, جہاں پر بھیڑ ہو, بھیڑ میں نکل جائے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑیے, یقیناً دنیا مذہقہ بنا لے گی. لیکن جہاں پر کچھ کوئی نہ ہو, خالی ہو, آپ اپنے آنگن میں دوڑو نا. آج تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو غیر خواتین ہیں, دوسری خواتین ہیں, ان کے ساتھ مستی کرتے ہیں, ان کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں, ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. لیکن جو ہماری بیوی ہے ان کو تو ہم نے غلام بنا رکھا, باندھی بنا رکھا ہے. ان سے تو بات کرنا ہمیں دشوار ہو جاتا ہے. اگر گرل فرینڈ ہم سے کہے کہ دوڑو, دوڑ لگاتے ہیں میدان میں جا کر کے. لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے اوصاف ہیں. اگر اللہ کے نبی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان چیزوں کی دعوت دیتے تھے تو ان چیزوں کی بھی دعوت دیتے تھے عملی طور پر, جن چیزوں کی دعوت دینا مسجدوں کے محراب سے بند کر دیا گیا ہے. ایک طرف ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ طاقتور بنو, اور وہیں ہمارے بچے نشے کے شکار ہو کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا. ان کا پھیپھڑا سڑ رہا ہے, ان کا دماغ سڑ رہا ہے, ان کی زبان بند ہو رہی ہے, ان کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, تبلیغی حضرات ان کے پاس جاتے ہیں, مبلغین ان کے پاس جاتے ہیں, نمازوں کی دعوت دی جا رہی ہے. کیوں نہیں بائیکاٹ کیا جاتا ہے ایسے گھروں کا؟ کیوں نہیں بائیکاٹ کیا جاتا ہے ایسے دروں کا؟ کیوں نہیں بائیکاٹ کیا جاتا ہے ایسے معاشرے کا؟ کیوں نہیں بائیکاٹ کیا جاتا ہے ایسی سوسائٹی کا جس سوسائٹی میں کھینی, گل, سگریٹ, بیڑی, حقہ اور ان جیسی نشاور چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ کبھی بھی اس موضوع پر ہمارے تبلیغی حضرات نے دعوت نہیں دی. آج حفاظت کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کی, ان بچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے جن بچوں کے ہاتھ میں نشے کی چیزیں آ چکی ہیں, اور یہ ذمہ دار ان کے ماں باپ ہیں. یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, آپ کسی کوٹھری میں جا کر ان نشی چیزوں کا استعمال کر لیا کریں, لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو دکان مت بھیجا کرو کہ آپ گہنے کھانے لے کر, تمباکو لے کر اور سرتی لے کر اور ان چیزوں کو لے کر آؤ. عام طور سے ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. بچوں کو بھیجا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا جاتا ہے, سگریٹ لے کر آؤ,
بیڑی لے کر کے آؤ. کل ہو کر کے یہی بچہ اگر سگریٹ کا استعمال کرتا ہے، اس کا مجرم کون ہے؟ آپ کا بیٹا یا آپ خود ہیں. اور ہم شکوہ اور گلا کرتے ہیں، اگر مولانا صاحب کو شکایت کرتے ہیں اور جو بزرگ حضرات ان سے کہتے ہیں پھونک مار دو، دم مار دو، میرا بیٹا نشہ کھانے کا عادی ہو چکا ہے، خاک پھونک مارے گا. آپ نے عادت بگاڑ رکھی ہے ان کی. لہذا آپ بذات خود ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو. عموم بلوا ہونے کی بنیاد پر فتاوے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے، عموم بلوا ہے کیونکہ عام طور پر لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اس طرح سے فتوے داغ دیے جاتے ہیں، لہذا لوگ استعمال دھڑلے سے کرے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے جو منفی اور نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے استعمال کر رہے ہیں. آپ تو بوڑھے ہونے کے بعد استعمال کرنے لگے، بری صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر کے. آپ تو مرنے والے ہو، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے مستقبل اور ہمارے بھوشیہ ہیں، ان بچوں کا کون رکھوالا ہوگا؟ کیسے یہ بچے ہمارے امت محمدیہ کی حفاظت کریں گے؟ ان کا سینہ سڑ چکا ہے، ان کا بھیجا اور پھیپڑا سڑ چکا ہے. اللہ کے واسطے آپ ان چیزوں کا استعمال بند کر دو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، گناہ صغیرہ کرنے سے گناہ کبیرہ کا انسان شکار ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے استعمال کرنے سے خدا نخواستہ آپ کا بیٹا شرابی بن جائے. چھوٹی چھوٹے نشاور چیزوں کے استعمال کرنے سے آج تمباکو کھا رہا ہے، کل وہ جا کر کے بیئر پیے گا، کل جا کر کے ڈرگس لے گا، انہیں بھی انجیکشن کی ضرورت پڑے گی. میرے عزیز دوستو، نہ ایمس آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ قرآن کی جو آیات پڑھ کر ہم لوگ پھونک مارتے ہیں نا، ان چیزوں سے بھی ان کی حفاظت نہیں ہو پائے گی. پہلے آپ اپنی بھی عادت کو سدھارو، پھر ان کی عادت کو سدھارو. اپنے بچے پر لگام لگاؤ. آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ جا کر کارخانوں میں دیکھ لو جا کر کے. ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، افسوس ہوتا ہے غیر جو دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ وہ ان منشیات کا اور ان نشاور چیزوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں جتنی کثرت کے ساتھ یہ مسلمان بچے کر رہے ہیں. آپ اسکولوں میں چلے جائیں، کثرت کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے جو سگریٹ کا، گل کا، تمباکو کا اور ڈرگس کا استعمال کرے. اسٹوڈینٹس ہیں، یہ مسلم بچے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری، یہ مہلک بیماری ہمارے مدرسوں میں بھی داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے ذمہ دار یقیناً کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے باپ بھی ہیں، اس کے دادا بھی ہیں، بلکہ اس کے بڑے بڑے بزرگ حضرات ہیں جو ان کے گھروں میں ان کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ 1 روپے لے کر جاؤ، 2 روپے لے کر کے جاؤ اور دکان سے ان تمام چیزوں کو خرید کر کے لاؤ. لہذا میرے عزیز دوستو، آپ کو طاقتور ہونا پڑے گا، اور طاقتور ہونے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا استعمال کرنا چھوڑنا پڑے گا. اور طاقتور ہونا، اگر آپ طاقتور ہوتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوشی ملے گی. کیونکہ ایک حقیقی داعی کے لیے اور حقیقی پبلشر کے لیے اور حقیقی مبلغ کے لیے اور حقیقی انسان کے لیے اور حقیقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کے لیے مضبوط ہونا، طاقتور ہونا، گٹھیلے ہونا اور سامنے والے کو پچھاڑ دینے کی صلاحیت ہونا، یہ آپ کے اندر ضروری ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہو تو سمجھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں. یہ بھی دین کا زبردست اور مضبوط گوشہ ہے، مضبوط حصہ ہے، مضبوط شعبے ہیں یہ. لیکن ان شعبوں کے ساتھ ساتھ ان شعبوں پر بھی عمل کرنا، یعنی آپ نظافت کا خیال کرو، یعنی آپ طاقتور ہو، یعنی آپ اچھا کھانا کھاؤ، یعنی آپ اچھے کپڑے پہنو. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی دعوت دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.